ناظرین، میرا نام ہے زیاد فیصل اور آج ہم موجود ہیں نیا دور کے پلیٹ فارم پہ. ہمیں جوائن کیا ہے عروج اورنگزیب نے اور محسن ابدالی نے. ان سے ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ کے حوالے سے اور ان ویڈیوز کے حوالے سے جس میں یہ نوجوان لوگ جو ہیں یہ نعرے لگا رہے ہیں, یہ کچھ ڈھول کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہیں. تو وہ اس کے حوالے سے ہم نے آج ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں جوائن کریں اور ہم ان سے وہ سوال کریں گے جن کے جواب آپ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے عروج, میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ لیدر جیکٹ کو لے کر بہت زیادہ شور مچا ہے, تو کیا لیدر جیکٹ میں اور تبدیلی میں اور اسٹوڈنٹ سیاست میں کوئی تضاد ہے؟ کیا لیدر جیکٹ کی ان چیزوں سے کوئی لڑائی ہے؟ کیا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اگر آپ نے لیدر جیکٹ پہن لی ہو؟ یہ کیا ایشو ہے لیدر جیکٹ کا؟ یہ تضاد تو پتہ نہیں, اگر ہے تو بتا دیں. اگر کلیش میں آتی ہے چیز تو اب مطلب اس کو ایکسپلین کیا جائے تو مجھے تو نہیں سمجھ آتا. دوسرا یہ کہ لیدر جیکٹ مطلب یہ تو بلیک پینتھرز نے بھی پہنتے تھے, تو وہ تو کوئی حساب نہیں نا, کہ مطلب وہ بھی تو کس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک لیدر جیکٹ سے کیا پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی پوری پرسنل ہسٹری اس طرح کی ایکسپلینیشنز اس طرح کی وضاحتیں دوں تو وہ میں نہیں کروں گی جی. تو آپ سمجھ لیں جو سمجھنا ہے, جتنے کی سمجھ لگتی ہے آپ کو اتنے کی سمجھے زیادہ ہی لگ رہی ہے آپ کو. مجھے خوشی ہے کہ اٹ لکس ایکسپینسو, تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں. لیکن یہ ایشو بہرحال لوگوں نے یہ اٹھایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ صاف نیت سے تو یہ سوال نہیں کرتے, لیکن پھر بھی بہرحال چونکہ یہ ایشو اٹھا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں. محسن, آپ سے بھی میں پوچھوں کہ آپ کتنے ایلیٹ ہیں آخر؟ اگر میں آپ کو ٹو بی ویری فرینک اگر میں بتاؤں تو جب کوئی ہمارے اوپر اس طرح کی بات کستا ہے نا کہ یہ برگرز ہیں, یہ برجوا ہیں, یہ ایلیٹس ہیں, تو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہماری کیا فیلنگز ہوتی ہیں نا. پتہ نہیں ہمیں غصہ آتا ہے, دکھ ہوتا ہے, ہنسی آتی ہے, ہم اسے نہیں ایکسپلین کر سکتے. اس میں اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم سیاست کر رہے ہیں یہ 30 سال بعد اس ملک میں اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے. ہم چند سرپھرا نوجوان ہیں جو یہ سیاست کر رہے ہیں. ہم اپنا ٹائم سیکریفائز کر رہے ہیں, اپنی ایج سیکریفائز کر رہے ہیں, اپنی انرجی سیکریفائز کر رہی ہیں, اور جسم بھی دے رہے ہیں. exactly. اور یہ سیکریفائز کسی کاز پہ آتی ہے جو ہم اس لیے سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ویژن بڑا ہے. ہم بس ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو عام لوگ یا وہ لوگ جو جیکٹ پہ سوال کرتے ہیں وہ چیزیں وہ نہیں دیکھ سکتے. اب ہماری جو آرگنائزیشن ہے, جو میرے پرسنل کامریڈز ہیں, 80% وہ لوگ ہیں جو سینٹرز کی پیریفری سے ہیں, پاکستان کی پیریفری سے ہیں, ساؤدرن پنجاب سے ہیں, ناردرن پنجاب سے ہیں, پختونخوا سے, بلوچستان سے, سندھ سے. تو یہ تو ہم لوگ ہیں. اب اگر اس 80% کی ریشو میں اگر 20% لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو آپ کو ایلیٹ نظر آتے ہیں, جو جنہوں نے اس کاز کو ایکسیپٹ کیا ہے, اب پھر آپ ہمیں یونیورسٹیاں دے دیں. اب میں ناروال سے ہوں, مجھے ناروال میں یونیورسٹی دیں, میں وہاں پڑھوں. ہمیں بلوچستان میں یونیورسٹیز دیں, ہمیں کے پی میں یونیورسٹیز دیں, ہم پھر اپنے علاقوں میں پڑھ لیتے ہیں. پھر جب ہم ان شہروں میں آئیں گے ظاہر ہے ہمیں یہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا, ہمیں ہر طرح کی ضرورت ہوتی ہے. سیاست میں آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو کن لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس پر بڑی دیر بعد ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم کو مطمئن نہیں ہے کہ اس طرح کی فضول چیزوں کے اوپر ہم بات کریں کہ یہ برجوا برگر. اب ہماری سیاست دیکھیں, ہمارا طریقہ کار دیکھیں, ہمارے لوگوں کی اسٹرگل دیکھیں, پھر آپ بات کریں. آپ ایک جیکٹ دیکھ کے آپ کو لیدر کی جیکٹیں نظر آتی ہیں, یہ آپ کا سیاسی شعور ہے. ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آئیڈیالوجی کی بات کریں. دوسرا یہ کہ اگر لیدر جیکٹ سے مسئلہ ہے تو پوری دنیا میں ختم کر دیں. پھر کسی کے پاس بھی کیوں حق ہو کوئی اتنی مہنگی لیدر جیکٹ خریدنے کا, اور یہ ہے بھی نہیں مہنگی. مطلب یہ پنجاب یونیورسٹی میں 3000 روپیہ میرا ماہانہ گھر کا خرچ ہوتا تھا, جس پہ 2 بسیں بدل کے اور ایک چنگسی لے کے واپس جانا ہوتا تھا. اب وہ حساب اگر میں کماتی ہوں تو میں کیوں, جس کی وجہ سے میری موبلٹی رکی رہی تھی, جس کی وجہ سے مجھے میرا پوٹینشیل رکا رہا تھا, میں چیزیں نہیں کر سکی. اب مجھے اگر میں اپنے لیے کما رہی ہوں, میں اسکول کی نوکری کر رہی تھی, اپنی پسند کی نوکری, ایجوکیشن میں ہی جا رہی ہوں, آگے میں نے ماسٹرز کرنا ہے, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب یونیورسٹی کے اتنے دکھ ہیں کہ واپس وہاں نہیں جا سکتی. اور ایل جی ایس میں پھر میرے اوپر یہ کرٹیک ہوتی تھی کہ میں بہت نان ایلیٹ ہوں, یا پھر آئی ڈونٹ لک دا پارٹ. جب میں انٹرویو دینے گئی تھی تو میری گلاسز ٹوٹی ہوئی تھیں, اور یہ مطلب اس طرح عجیب باتیں لگتی ہیں نا بتانے والی, کہ مطلب آپ نے ابھی ایسے دیکھا ہے, پھر آپ مطلب کیا ایک اینگل دکھاتا ہے میڈیا. تو مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے عوام ہیں کہ ہم ایک اینگل کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ وہی سچ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا, اس پہ ہی ہم ازیوم کریں گے,
تو ٹھیک ہے، پھر نان کرٹیکل تھنکنگ بڑھتی ہی جائے گی اور یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی جائیں گی جن چیزوں پہ بات ہونی چاہیے آئیڈیالوجی کے اوپر. طلبہ جی تھی مارچ کے اوپر یہ جو ہم نعرے لگا رہے تھے، یہ مطلب جیکٹ کیا ہے؟ ابھی آپ بات کریں نا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ کیسے لبرل ہے؟ چلیں جیکٹ لبرل ہے، ٹھیک ہے، بات کیسے لبرل ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لبرلزم ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ اس کا، مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ اس بات کا میں نے کیا صحیح طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے، کیونکہ پھر میں اپنے حالات اس طرح سے بتاؤں. پھر اس حالات میں بھی گلٹ بھی ہے آپ کو کہ آپ مطلب یعنی کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ پریولیج ہیں، آپ مان لیں. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پریولیج ہیں، آپ مان لیں. آپ کو حق نہیں بنتا. اگر حق بنتا ہے تو پھر آپ سب کی بات کریں، پھر آپ ایک ہی، اور آپ کو تبھی کیوں مطلب. اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اسی سے، یہ تو میرے خیال میں آپ لوگوں نے دونوں نے کمپریہنسولی اس بات کو رد کر دیا جو ایک سطحی قسم کی تنقید آپ لوگوں پہ ہو رہی تھی آپ کے حلیے کو لے کر، اپیرنس کو لے کر. اور یہ جیکٹ سوری یہ پوری سردیاں چلے گی، مطلب اب کیا کریں پھر. اچھا تو کیا آپ کو عروج خاص طور پہ آپ کے لیے سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ کچھ زیادہ اعتراض شاید اس وجہ سے بھی کر رہے تھے کہ انہیں لیڈرشپ رول میں اور پرومیننس کے ساتھ سیاسی بات، اور وہ بھی ایک انقلابی بات کرتے ہوئے انہیں شاید فیمیل اسٹوڈنٹس نظر آئی ہیں، آپ تھیں غالباً محبہ تھیں، کیا اس وجہ سے بھی لوگ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے زیادہ یعنی وہ تنگ ہوئے ہیں، ڈسٹرب ہوئے ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ جی یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا اس پوری دنیا میں یعنی کہ جو ویسٹ کو کہتے ہیں نا کہ ویسٹ میں فیمنزم کی بات کرتے ہیں، نہیں ہم ویسے ہی پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پیٹریارکل نظام ہے، پدر شاہی کا نظام ہے. تو پدر شاہی کی وجہ سے عورتوں کے لیے ویسے ہی باکسز بہت زیادہ ہیں. ہم ڈراموں میں بھی اپنی دیکھتے ہیں اسٹیریوٹائپس کیا ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ مظلوم بن کے مر جائیں اس کے بعد آپ کی تعریفیں ہوں گی، یا تو پھر آپ آواز رکھیں اور آپ بری ہیں. تو ان دو چوائسیز میں سے اگر مجھے چننا ہو تو پھر مطلب اپنی مرضی سے مروں گی میں. اگر مرنا ہی ہے تو پھر دوسری چوائس آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنی آواز رکھیں، اور وہ بھی نہیں رکھی جاتی بہت بار. وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ معاشرہ ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ آپ انویزیبل ہیں، آپ ہے ہی نہیں. تو چیخنا پڑتا ہے. چیخنے کی جو عادت پڑی ہے وہ اس لیے پڑی ہے کہ ہمیشہ ہی چیخنا پڑا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے، سنانے کے لیے، یا ویزیبلائز ہونے کے لیے اس طریقے سے جس میں آپ باکس نہیں ہونا چاہتے. جیسے لیدر جیکٹ گرل، یا یہ مطلب ٹھیک ہے لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی باکسڈ ان ٹو سم تھنگ. میں کسی چیز نہیں پھنسنا چاہ رہی. مینوں نہیں پتا میں کی ہاں، تھانوں نہیں پتا تسی کی ہو. اسی وگ رہے ہیں، اسی ویکھ رہے ہیں، تو ایسی جو ہم چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ برابری جو ہے، برابری کا نظام، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، چاہے وہ قانونی ہو، کیونکہ قانون بھی برابر نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کے بارے میں بات کریں آپ. اچھا تو ایک چیز میں آپ سے، اب یہ تو ہم نے بات کر لی کہ جو ہے لوگوں کے جو سطحی اعتراضات تھے ان کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. اب دو اور چیزیں ہیں بیفور وی موو آن ٹو ایکچولی جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈس ہیں ان پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن میں آپ سے دو اور اعتراض ہیں جو کہ بہت کامن ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی ایک مین ڈیمانڈ، آپ کے مطالبات میں سے ایک بہت اہم چیز جو کہ آپ لوگ بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے. اب لوگ یہ یہاں پہ خاص طور پہ اربن مڈل کلاس میں ہماری بہت زیادہ ایک لوگوں نے اسٹوڈنٹ یونینز کو خاص طور پہ 70 اور 80 کی دہائی کے بعد اس کو تشدد کے ساتھ جو ہے ان کے دماغ میں وابستہ ہے اسٹوڈنٹ یونینز. یعنی اگر اسٹوڈنٹ یونینز ہوں گی تو لوگ آئیں گے، وہ ان میں ریکروٹ ہوں گے، وہ سیاسی پارٹیوں کے مورے بنیں گے، وہ آپس میں لڑیں گے اور اس قسم کے معاملات ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز کی جو بحالی کی جو آپ کا مطالبہ ہے وہ اگر پورا ہو جائے تو اگر اس کے نتیجے میں آگے پھر کوئی تشدد ہوتا ہے کیمپسز پہ آپس میں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا پھر. تو آپ اس چیز کو کیسے اس کو ایڈریس کرتے ہیں اس معاملے کو؟ اس میں ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکس میں بھی آئی تھنک دیکھنا پڑے گا. آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی یونین ہے، بینظیر اور ذوالفقار علی بھٹو وہ اس یونین کے پریزیڈنٹ رہے تھے، اور وہ ایک بڑے اعزاز کی بات تھی نا ہم جیسے ملکوں کے لیے. تو اگر پوری دنیا کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز ہیں اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وائلنس ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں ہمیں اس طرح کا وائلنس نہیں ملتا، تو پھر دیکھ لیں کہ خرابی کہاں پہ. ہمارے ملک میں 50s میں 60s میں 70s میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہی تھی جس نے کسان کی بات کی، جس نے مزدور کی بات کی، جس نے معاشرے کے پچھڑے ہوئے طبقوں کی بات کی. اور یہ جو ساری تحریک تھی، چاہے وہ 68 کی ہو، چاہے بھٹو کے ٹائم میں ہو، چاہے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کو گرانے والی جو تحریک ہو، اس ساری تحریک کا سب سے آگے علم جس کے ہاتھ میں تھا وہ طالب علم تھے. اب وائلنس کی ٹریڈیشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟
وائلنس کی ٹریڈیشن ہمیں ضیاء الحق کے ٹائم سے ملتی ہے، جب سے اسٹوڈنٹ یونینز بین ہوئی ہیں اور ایک خاص قسم کی فیشسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جمعیت کو یونیورسٹیز سونپ دی جاتی ہیں۔ باقی جو پروگریسو لوگ تھے، جو نیشنلسٹ تھے، جو بہتری کی، ترقی پسندی کی بات کرتے تھے، ان پروفیسرز کو چن چن کے مارا گیا، ان کی نوکریاں ختم کی، اور یہی سلوک طالب علموں کے ساتھ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے پلینگ فیلڈ ہی ایکسٹریمسٹ قوتوں کو دے دیا، آپ نے فیشسٹوں کو دے دیا، تو کس طرح سے وہاں پہ آپ پھر آپ کس طرح سے چاہیں گے کہ وہاں پہ وائلنس نہ ہو؟ اگر پنجاب یونیورسٹی کے اندر پشتون کلچر ڈے آپ نے ان کا عطن دیکھا ہے، اس سے خوبصورت آپ نے رقص دیکھا ہے مردوں کا؟ اس سے خوبصورت میرے لیے کوئی رقص نہیں ہے مردوں کے لیے۔ اب اس جیسے تہذیب یافتہ اور مہذب چیز کے اندر بھی اگر ان کو مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے ڈھول کی تھاپ کیوں ہے، اور اس وجہ سے اگر وہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، بعد میں پولیس آتی ہے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے ان کے اوپر شیلنگ کرتی ہے، تو پھر وائلنس کو اسٹوڈنٹ یونینز کے ساتھ جوڑنا، میرا خیال اب تو ہمارے پاس بڑی واضح جو ہے نا پریسیڈنٹس آ چکے ہیں کہ یہ وائلنس کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو میں تھوڑی سی مطلب اکیڈمک ہے کہ آرگنائزیشن اور اسٹوڈنٹ یونین میں ڈفرینس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایک اسٹوڈنٹ گروپ ہوتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے وہ اس طرح سے الیکٹ ہوتی ہے کہ کلاس رومز میں الیکشن ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں الیکشن ہوتے ہیں، کیمپیننگ ہوتی ہے، آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے، آپ بات رکھتے ہیں آگے، لوگ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ کے ایجنڈے کی بیسس پہ، آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ کن آئیڈیاز سے معاشرہ کس طرف بڑھ سکتا ہے، ان خیالات کے اوپر ان یونینز میں بات ہوتی ہیں۔ اس کا ایک اپنا علیحدہ سے اثر ہے جو آج اس کی چھاپ ہم معاشرے پہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں ہمیں عمران خان نظر آتا ہے اور اپوزیشن میں ہمیں مولانا فضل الرحمان نظر آتا ہے۔ یہ جو سیاسی کلچر ختم کیا گیا ہے، یہ جو ایک ڈمی سی سیاست کا کلچر ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز اس ملک میں بین ہو چکی ہیں۔ ہم جتنے آج بھی سیاسی رہنما دیکھتے ہیں وہ سب اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے اپنے ٹائم کے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے بین ہونے ہی وجہ ہے کہ آج جو یہ سارے مطالبہ جن کے اوپر ہم بات کریں گے جو ہمیں شدت سے یونیورسٹیز کے اندر مل رہے ہیں، دیکھیں اگر یونیورسٹی کے سینٹ میں اسٹوڈنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، ٹرائیرے میں اسٹوڈنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، یونیورسٹی میں جو پالیسیز نافذ ہونی ہیں اس میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تو فیصلہ یقینی طور پہ اسٹوڈنٹس کے حق میں ہوگا۔ اب یونیورسٹیز میں پروفیسر سیاست کرتا ہے، ٹیچر سیاست کرتا ہے، اسٹاف سیاست کرتا ہے، کلرک سیاست کرتا ہے، چیف سیکورٹی آفیسر سیاست کرتا ہے، لیکن ایک یونیورسٹی جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کے ایفیڈیوٹ تھما کے آپ ہاتھ باندھ دیے ہیں، وہ سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ اسے آپ نے بالکل جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس بار جو ہائر ایجوکیشن بجٹ کٹ ہوئی 45%، بڑی مثال ہے۔ ایک ادارے کا 45% بجٹ کٹ کر دیں، آپ مجھے بتائیں وہ ادارہ کس طرح سے چلے گا؟ لیکن آپ میرے سننے والے بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے نا، تو مجھے بتائیں کہ کتنے کو اسٹوڈنٹس نے اس بجٹ کو ریزسٹ کیا ہے، خاص کر کے پنجاب کے اور لاہور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ 50% اسٹوڈنٹ باڈی کو یہ پتہ بھی ہو کہ یہ ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کٹس ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہم ایک ڈی پولیٹیسائزڈ سبجوکیٹڈ اینٹیٹیز باڈیز بنا دیا گیا، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے علیحدہ کر دیا، اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے اس ہماری یونیورسٹیز کے اندر۔ اچھا، یہ تو آپ نے میرے خیال میں کمپریہنسولی اس بات کا بھی جواب دے دیا ہے کہ جو تشدد کا معاملہ ہے وہ غالباً آمریت کا نتیجہ ہے، نہ کہ اسٹوڈنٹ یونینز کا ایک پروڈکٹ ہے۔ تو یہ بات بھی ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ نے اسٹوڈنٹس کو جس مجبوری کے تحت سیاسی معاملات میں آنا پڑ رہا ہے وہ بھی آپ نے بات کر دی۔ ایک ریلیٹڈ بات ہے جو کہ لوگ اس پہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی اسٹوڈنٹ کا کام تو پڑھائی کرنا ہے، اگر آپ اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تو پھر آپ پڑھائی پہ کیسے زور دیں گے؟ تو اس کے حوالے سے آپ کس طرح سے اس چیز کو، اس کا کوئی مختصراً اگر آپ کو جواب دیں۔ جی، یو این او کی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق یہ تھا کہ شاید دنیا میں آگے چل کے اس طرح ہو کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ اپنے سسٹم چلانا کس طرح سے۔ جو ڈی پولیٹیسائزیشن، جو ایلینیشن کا اور ڈی پولیٹیسائزیشن کا جو کلچر ہے وہ اس حد تک انروٹیڈ ہے ہماری سوچ کے اندر، ہمارے وے آف لائف کے اندر۔ زندگی اور سیاست کس طرح سے جدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے نا۔ اسٹوڈنٹ کو پڑھنا چاہیے، ہاں اسٹوڈنٹ کو پڑھنا چاہیے، لیکن اسٹوڈنٹ کو پڑھایا کیا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو بنایا کیا جا رہا ہے، یہ پھر ایک بنیادی سوال ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں کلائمیٹ چینج کی جو کیمپین تھی وہ پورے ملک میں کی نا۔ آپ مجھے ایک آسان سوال کا جواب دیں کہ کیا اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں اس سسٹم کے لیے تیار کر رہا ہے، جو سسٹم رن کر رہا ہے، اب کلائمیٹ چینج ایسا سوال ہے کہ جو پوری دنیا جس سے تھریٹنڈ ہے، اور یہ بڑا امیجیٹ کویسچن ہے پوری دنیا کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو
اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں، جس طرح سے ریاست کی فنکشننگ ہو رہی ہے، جو سیاست میں جو لوگ جا رہے ہیں، جو بیوروکریسی میں جو لوگ جا رہے ہیں، وہ بیسیکلی ایجوکیشن سسٹم تیار کر رہا ہے جو پچھلے 50-60 سال سے تیار کر رہا ہے. اب اس ایجوکیشن سسٹم سے تیار کردہ جو لوگ ہیں وہ کیا اس جو ایک کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے، جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، جو اتھارٹیرین اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، اسے کیا اس ایجوکیشن سسٹم سے پڑھے لوگوں نے سسٹین نہیں کیا؟ کیا وہی اسے رن نہیں کر رہے؟ تو آج اب یہ سوال ہے ہمیں، کیا ہمیں بھی اسی جو نظام ہے، جو استحصالی نظام ہے، اس کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس سسٹم کو چلانے کے لیے تیار ہوں تاکہ وہ جا کے جو ایک اتھارٹیرین رول ہے اسے سسٹین کر سکیں. باقی تو تقریباً 4% لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کی یونیورسٹیز تک رسائی ہے، اس میں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی کھپت ہے اس مشینری کے اندر، اور باقی لوگ آپ کے سامنے ہیں. میرے ٹیچرز تھے جنہوں نے PhD تھے، جنہوں نے بنی گالا کے سامنے پروٹیسٹ کیا اور جنہیں اس ریاست نے حوالات کے اندر ڈالا. وہ کئی رات جو ہے تھانے کے اندر، جیل کے اندر رہ کے آئے. تو اتنے تھوڑا سا مارجن ہے کہ جو اس مارکیٹ ایجوکیشن سسٹم کی مارکیٹ بھی ہے. تو پھر سوال تو یہ نا کہ ہمارے لیے کہ ہم نے اس سماجی نظام کو کس طرح سے چینج کرنا ہے، ہم نے اس معاشی نظام کو کس طرح سے چینج کرنا ہے. تو یہ سوال پھر کہاں سے اٹھیں گے؟ یہ سوال مطالعہ پاکستان، اور میں اپنی اب مثال کے طور پہ میں ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ایگریکلچر میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو کتنی زبردست مشینری یوز کرنی ہے، کتنا فرٹیلائزر یوز کرنا ہے، کتنی پیسٹیسائڈز یوز کرنی ہے، ہائیبرڈ کس طرح سے فائدہ مند ہے ہائیبرڈ سیڈز. اب یہ ساری چیزیں ہماری زراعت کے لیے تباہ کن ہیں. فائدہ اس میں صرف چند انڈسٹریلسٹ کا کہ ان کی یہ جو زہر ہے وہ بک سکیں. اب یہ ہمیں اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز تو آؤٹ لیٹس ہیں اس کیپٹلزم کے اور اس ریاستی نظام کو رن کرنے میں. تو اس کے الٹرنیٹیو سوچنے کی، اس سسٹم سے آگے سوچنے کی کیپیسٹی کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے اندر بلڈ ہو سکتی ہے؟ تو وہ اسی طرح بلڈ ہو سکتی ہے جو ہماری سیاست ہے. ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، ہم مسائل دیکھتے ہیں کیا ہے، ان کے حل کیا موجود ہیں، اور ہم ان کے حل کے لیے گراؤنڈ کے اوپر جدوجہد کرتے ہیں. ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی بہتری کی طرف جائیں. مجھے بس ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی کہ یہ جو بات ہے کہ پڑھنا لکھنا اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہے، تو یہ ہم پڑھ لکھ کے ہی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے نہ صرف پڑھ لکھ کے بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھنے میں، اب پڑھنا لکھنا بھی تو پریولیج ہے نا. بے شک یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہوں، لیکن کون کتنا زیادہ بہتر پڑھ سکتا ہے وہ پھر آپ جن کا ہمیں الزام دیتے ہیں. پھر جب ریڈنگ رائٹنگ اس طرح سے نہیں سکھائی جاتی، تو ہم لوگوں نے خود پڑھی ہیں چیزیں، ہم لوگوں نے خود اسٹڈی سرکلس کنڈکٹ کرائے ہیں، اور ہم آگے بھی اسٹڈی سرکلس کنڈکٹ کرا رہے ہیں. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یونین سازی جو ہمارا مطالبہ نمبر 1 ہے اور سب سے آگے ہے، جو پچھلے سال بھی ہم نے اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ کی تھی، یہ 1 سال کی، اب بات تو اس سال ہو رہی ہے، لیکن پچھلے سال کی اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ کی موبلائزیشن، جس میں ہم ہاسٹل گئے ہیں، جس میں ہم انارکلی کی فوڈ اسٹریٹ کا، مطلب ہم وہاں پہ خوار ہوتے رہے، وہاں پہ ممتو ایک ہوٹل ہوتا تھا، وہاں پہ مطلب بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ ہمیں خود سے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں جگہ پرووائڈ کرتا تھا، شکل بھی بناتا تھا لیکن اس کو سمجھ آتی تھی، تو وہ مطلب ہمیں سپورٹ اور اینڈ تک ہم مطلب کوڑے دانوں کے اوپر بیٹھ کے پوسٹرز لگا رہے ہیں، جو کہ اگلے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے اتار دیے گئے ہیں. تو پڑھی لکھی جو بات ہے وہ ہم پڑھنے لکھنے کی آزادی مانگ رہے ہیں ایکچولی. تو اسٹوڈنٹ کا کام پڑھنا لکھنا ہے، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم اسی لیے اسٹوڈنٹ یونینس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا، آپ بات کر رہے ہیں اور ہمیں گھما کے کہیں اور لگا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا لکھنا جو حق ہے ہمارا، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے دیے جائیں نا. پھر اسٹیٹ آ کے نہ بتائے کہ کیا شامل ہو سکتا ہے آپ کے کورس کے اندر، کیا نہیں ہو سکتا، کون آپ کو کیا پڑھا سکتا ہے کیا نہیں. اسٹیٹ ٹیچر سے نہ پوچھیں نا پھر کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہے، کس قسم کی ٹاکس آرگنائز ہو رہی ہیں، کس قسم کی نہیں ہو رہی، کرٹیکل تھنکنگ کس طرح سے ہوگی کس طرح سے نہیں ہوگی، ہسٹری کون سی پڑھائی جائے گی کون سی نہیں پڑھائی جائے گی. اگر ہمیں 1947 سے پیچھے جانے ہی نہیں دیا جاتا تو ہم نے کیا جدید ہونا ہے. ہم تو اپنی ہسٹری کو ہی نہیں سمجھ رہے کہ کہاں سے سویلائزیشن شروع ہوئی ہے، انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا ہے، مطلب جو بھی اس کے پوری دنیا کے اوپر جو اس کا افیکٹ ہوا ہے وہ کیا تھا، اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ، گوروں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. 1947 سے پیچھے جائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول اب تک چل رہا ہے. پہلے گورے تھے، اب گورے اپنے پیچھے جو ہے نا منی گورے بنا کے چلے گئے ہیں. تو مطلب اچھا یہ بات بھی ہوگی کہ جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے مجبوری بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں دلچسپی لے، اس کے حقوق کا یہ معاملہ ہے. یہ بات بھی ہوگی کہ اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی جو ہے وہ کیوں اہم ہے. اچھا اب ایک ایشو جو لوگوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں جس میں آپ لوگ موبلائزیشن کر رہے ہیں، اس میں آپ کی جو گفتگو ہے اور کچھ نعرے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایشیا سرخ ہے،
تو یہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایشیا کو سرخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس میں ایشیا میں تشدد ہوگا, کیا پورے ایشیا جو ہے یہ سرخ یعنی کہ خون کی ندیاں بہیں گی ایشیا میں. تو کیا یہ اس گفتگو سے آپ دراصل کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اور یہ آپ کی سیاست کے بارے میں ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ سرخ ایک تو مطلب رنگ جو سرخ ہے, مطلب ہم تو مونوکروم زندگی شاید اس وقت جی رہے ہیں سارے جی. تو سرخ کا جو رنگ ہے وہ مطلب ایک تو لال رنگ جو ہے وہ انسان کا رنگ ہے ہر, تو وہ اس طرح سے جوڑتا ہے جس طرح مٹی سے ہم بنے ہوئے اس طرح سرخ ہماری رگوں کے اندر ہے, قریب ہے. ہم اس کو زندگی کہتے ہیں, ہم اس کو تشدد کے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ خون سرخ بہانا بند ہو, جو کہ ظلم کے ذریعے بہایا جا رہا ہے. اور جو سرخ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ سرخ عشق کا رنگ بھی ہے, سرخ بغاوت کا رنگ بھی ہے, اور ان دونوں کو ملا کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں کریشن بھی ہے, کچھ کوئی ایک ایسی زندگی جس میں ہم سارے خوش ہیں. مطلب ابھی لگتا ہے جیسے بہت عجیب کوئی بات ہے, یعنی کہ دنیا کا ایکسٹنکٹ ہو جانا زیادہ پاسبل ہے اس وقت, اور یہ کہ دنیا کا خوش ہونا. تو مطلب ٹھیک ہے, یعنی کہ تبدیلی جو ہے وہ اس کے کم چانس نظر آتے ہیں تھوڑی سی امیجنیشن میں. تو جو ایشیا کو سرخ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تصور میں ہمارے بغاوت ہے اس سسٹم سے جو ہمیں ختم کر رہا ہے, جو ہمیں مار دے گا کچھ عرصے تک. مطلب نہیں رہیں گے زندہ اگر اسی طرح سے آپ نیچر کے ساتھ سلوک کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے رہے. اور یہ غالباً بین الاقوامی بغاوت کی آپ بات کر رہے ہیں. بالکل, یہ 68 کا نعرہ ایشیا سرخ ہے, کیونکہ اس وقت بھی اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے تھے, طلبہ مزدوروں کے ساتھ اور فیکٹری ورکرز کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے. پوری میس موومنٹ چل رہی تھی. پاکستان میں بھی لگا, پاکستان میں بھی بہت زور و شور سے لگا. اور اگر آپ دیکھیں گے اس کی ہسٹری تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پاکستان کی ہسٹری ہے, یعنی کہ ہمیں وہ ہسٹری نہیں پڑھائی جا رہی کسی خاص وجہ سے. تو پاکستان میں بہت بڑے, مطلب یہ تو آپ نے چھوٹے سے ہمارے منی نعرے دیکھیں, پاکستان میں بہت چیزیں ہو چکی ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں جاتا. اور سرخ سے مراد ہم تو یہ کہیں گے کہ دنیا سرخ ہے, دنیا کی امیجنیشن. ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کا انکار جو ہمیں کمپٹیشن سکھاتا ہے تعلیمی نظام کے ذریعے بھی, یہ بھی ہماری مطلب ایسنس جو ہے ہماری ساری ڈیمانڈس کا, وہ بھی یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کمپٹیشن, یعنی کہ میرا دوست میرا ساتھی, اپنی ساتھی کے ساتھ میں کمپٹیشن لگاؤں. میں چاہتی ہوں میں اس سے سیکھوں, جو اس کے پاس ہے وہ مجھے دے, جو میرے پاس ہے, تاکہ ہم کلیکٹیولی امپروو کریں نا. پوری دنیا میں کمپٹیشن ہے, ایک دو ہیروز بن جاتے ہیں اور کلیکٹیولی امپروو نہیں کر پاتے. تو اور جن کے پاس پروفٹ ہے پھر انہوں نے ان لوگوں کو بھی کنٹرول کر لینا ہے. تو اٹس اے ہول میکینزم, اور اس میں ہماری ڈیمانڈس میں بھی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ کی ڈیمانڈس کی طرف, چونکہ آپ نے ذکر کر ہی دیا اس کا. تو میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی جو سب سے نمایاں ڈیمانڈس ہیں, کیونکہ ایک لمبی چوڑی ایک فہرست ہے ڈیمانڈس کی, آپ کے مطالبات کی, تو اس میں سب سے اہم جو آپ کے مطالبات ہیں وہ کیا ہیں, اور وہ ان کی اہمیت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اس مارچ میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ انہی مطالبات کے ساتھ ہم پچھلے سال 30 نومبر کو لاہور اور پاکستان کے باقی تقریباً 5 سے 10 شہروں کی سڑکوں کے اوپر تھے. ہم نے اس سال بھی مارچ کیا انہی مطالبات کے ساتھ. یہ جو مسائل ہیں, یہ جو ایشوز ہیں ہمارے, یہ آج سے نہیں, یہ بڑی دیر سے چلے آ رہے ہیں, اور ہم ان کے اوپر بڑی دیر سے جدوجہد کر بھی رہے ہیں. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اگر یہ حل نہیں ہوتے تو ہمیں آج تو اپنا نظر نہیں مستقبل تو نظر نہیں آ رہا, ہمیں آج بھی اپنا جو ہے وہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. سو یہ بیسیکلی یہ جو مطالبات ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمارے سروائیول کی لڑائی ہے. اس میں جو سب سے پرائمری اور فارموسٹ جو بالکل ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے, اور جسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریاست 29 کو وہ ہمیں شیورٹی دے دے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ شیورٹی لے کے اٹھیں, کہ جو ایفیڈیوٹ سائن کروایا جاتا ہے یونیورسٹی میں انٹرنس سے, کہ آپ یونیورسٹی میں آپ اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں تو آپ نہ کیمپس میں سیاست کر سکتے ہیں نہ کیمپس کے باہر سیاست کر سکتے ہیں. مطلب یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹ آتا ہے جو 18 سال کا ہو جاتا ہے, جس کا ووٹ بن جاتا ہے, جو اس کی پرائم ایج ہے اس میں آپ اسے سیاست سے کٹ کر دیتے ہیں, یعنی ہاتھ باندھ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک بار ایک برانڈ ہے بہت مشہور جس کے خلاف ہم ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے. اب گورنمنٹ پروٹیسٹ RM روڈ پہ ہو رہا تھا. گورنمنٹ کالج کی ایڈمنسٹریشن نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں وہاں پروٹیسٹ میں نظر آیا ہم اسے رسٹیکیٹ کر دیں گے. اب یہ کتنی لاجیکل بات ہے کہ آپ کہاں پہ ہو, آپ کا اسٹوڈنٹ کہاں پہ ہے, لیکن آپ انسٹیٹیوشنلی اسے ہینڈل کر رہے ہو جیسے وہ ملازم ہونا, یعنی آمریت ہے ایگزیکٹلی ایڈمنسٹریشن. اور پچھلے سال مارچ میں بھی انہوں نے مطلب
GC یونیورسٹی میں کہا گیا تھا کہ اگر لوگ جائیں گے مارچ میں شامل ہوں گے تو ان کے اوپر DC بیٹھ جائے گی. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اتنے زیادہ لوگ نکلیں کہ DC بیٹھ نہ سکے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, سارے مسائل کا ہم حل بھی سمجھتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی ہے, جس کے اوپر ہم نے پہلے کافی ایکسٹینسو بات کی. اسمبلیز میں پرائم منسٹر گیلانی کے ٹائم میں اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی, سندھ میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے, لیکن وہ سب جو ہے نا ہمیں صرف ایک وقت کے لیے تسلی دینے کے علاوہ کچھ نہیں ثابت ہوا. کئی آزاد کشمیر میں اسٹوڈنٹ یونینس الاؤڈ ہیں لیکن وہاں پہ الیکشن نہیں کروائے جاتے. اور پھر یہ کورٹ کے ڈیسیجن میں بھی کچھ ہے کہ اسے بہتر طریقے سے ری انسٹیٹ کیا جائے, جس کو بنیاد بنا کے ہمارے ریاستی اداروں نے جان چھڑا لیا اس چیز سے. تو ہم اسے لیگلی بھی پرسو کریں گے بہت جلد, اور عدالتوں میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. اب بجٹ کٹوتی جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, جیسے محسن نے پہلے بھی بات کی تھی. لیکن اگر یونین سازی ہوتی ہے, مطلب ڈیمانڈ, یہ جو ساری ڈیمانڈز ہیں نا آگے والی بھی, یہ ساری کی ساری لنک ہوتی ہیں یونین سازی کے حق کے ساتھ. کہ ایفیڈیوٹ بھی ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ سیاست جو کہ زندگی ہے, مطلب زندگی کو تخلیق کرنے کا عمل ہے, سیاست کو نیگیٹو کونوٹیشن میں بہت زیادہ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہی ایسا ہے نا. لیکن سیاست کی اگر روٹ میں جائیں تو یہ پارٹیسپیٹری سسٹم ہے, جس کے اندر آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں یا جس نظام میں ہیں, جو پالیسیاں آپ کے اوپر بن رہی ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. وہ آپ سیاست گالی نہیں ہے, سیاست گالی نہیں ہے, سیاست ایک زندگی کا حق ہے آپ کو کہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے. یہ عجیب سا کچھ کنفیوژن ہوا ہوا ہے اسٹوڈنٹ یونینس کے حوالے سے بھی اور پوری نظام کے حوالے سے, کہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے ایکچولی میس لیول کے اوپر. کیونکہ یونینس کے اوپر بھی 84 پہ بین لگا ایک عامر کے دور میں, اور اس کے بعد پھر جو ججمنٹ آئی 90s کے درمیان تو وہ جوڈیشری کی طرف سے آئی. تو ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ کنفیوزنگ چیز ہے کہ یونینس کی جو ہے بحالی, یونینس بحال ہیں لیکن پھر بھی جو ہے یونینس نہیں بن سکتی, اور یونینس کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ جمعیت کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہم بڑے کنفیوز ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یونینس نہیں ہیں, اور مطلب پھر ہمیں منع کرتے ہیں یونینس بنانے سے, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جمعیت, جو آپ جمعیت بننا چاہتے ہیں, یعنی کہ جمعیت یونین ہے کیونکہ ان کے الیکشنز تو نہیں ہوئے, اور مطلب یونینس کے تو الیکشن ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہماری ڈیمانڈس کے اندر مفت تعلیم کا جو ہے وہ بات ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر طبقاتی تعلیمی نظام ہونا چاہیے. ریاست یہ وعدہ کرتی ہے, ریاست کس لیے ہے, مطلب یہ کب سے نظام شروع ہوا راستے بننے کا, وہ کس لیے بنی, ابھی تو بجٹ کٹ گیا ہے, ابھی تو بہت دور ہو گیا. جی مفت تعلیم ہم نے تو غریبوں کے بچوں کو کیا, ہم نے تو دشمنوں کے بچوں کو پڑھانا تھا, لیکن ہم تو نہیں پڑھا سکتے ابھی, تو باتیں بھی نہ کریں پھر. تو اور اس کے علاوہ ہراسمنٹ کی جو بات ہے, اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے, اب دیکھیں یہ بہت ریئل مسئلے ہیں خاص طور پہ خواتین کے لیے, اور اس طرح کی خواتین کے لیے جو کہ پیریفری سے آ رہی ہیں, جو کہ لاہور سے نہیں تعلق رکھتی, جن کو آپ ایلیٹ کہہ رہے ہیں وہاں سے نہیں تعلق رکھتی, ان کا کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ آتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر یہاں سے پڑھنے. اگر ان کے ساتھ ہراسمنٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان, جس کے لیے ایک لگژری ہے شاید پڑھانا, اور وہ پتہ نہیں کیسے لڑکے آئی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتہ. عورت کی تو صرف آپ کو ایلیٹزم جس کو آپ کہہ دیتے ہیں وہ نظر آتا ہے, لیکن آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اگر کوئی باہر نکلی ہوئی ہے یا اس کا کیا مطلب, اس کے پیچھے کیا ایک پورا نیٹ ورک ہے, پیٹریارکی کس طرح سے آپریٹ, سسٹمز جو آپریشن ظلم کے سسٹمز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں, یہ اس کے پیچھے نہیں سمجھ آتی نا, صرف نظر آتا ہے. تو ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہراسمنٹ کی کمیٹیز بنے جس میں اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن ہو. ہر یونیورسٹی کے اندر سنڈیکیٹ ہوتا ہے جس کے اندر 3 طلباء کا بیٹھنا لازمی ہوتا ہے اس کی فیصلہ سازی کے اندر. تو وہ جو انہوں نے خود بات کی ہوئی ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہے, وہ وعدہ نبھائیں, صرف باتیں نہ کریں. اس کے علاوہ کوٹا سسٹم جو انہوں نے لوگوں کے لیے بند کیا ہے, یعنی کہ ایک طرف آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی نظام لاہور میں کھول دیتے ہیں, مطلب اعلیٰ سے اعلیٰ کیا, مطلب پاکستان کے لحاظ سے اعلیٰ ویسے تو آپ لاہور میں کھول دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم کوٹے پہ بھی نہیں آنے دیں گے. تو پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کس قسم کا نظام ہے جس کے اندر آپ تفریق پیدا کر رہے ہیں, اور آپ یہاں پہ تفریق پیدا کریں گے تو پھر پورے معاشرے میں, یہ صرف ہم طلباء کے لیے بات نہیں کر رہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ حق ہے ہمارا زندگی جینے کا, کیونکہ آگے والے سالوں میں اگر ہم جی رہے ہیں تو ہم نے اس معاشرے میں اسی طرح سے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. تو یہ ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں. اس کے علاوہ بھی مطلب اچھا, یہ تو کچھ آپ لوگوں کی ڈیمانڈس پہ بھی میرے خیال میں جو نمایاں سب سے پہلو ہیں ان کے اوپر بات ہوگی. اب میرا آپ سے فائنل سوال آپ دونوں سے وہ یہ ہے کہ 2 بجے 29 نومبر 2019 بروز جمعہ استنبول چوک تا پنجاب اسمبلی لاہور, یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے 29 نومبر کو. آپ اپنے مطالبات لے کے جائیں گے.
اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کس طرح سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ منوائیں گے؟ اور اگر اس میں پھر جو ہے یہ ایک لمبا سلسلہ بنتا ہے تو آپ کی آگے کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جس طرح میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ ہم پہلی بار نہیں مارچ کر رہے، یہ ہم 1 سال سے 2 سال پہلے سے مارچز بھی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان تک اپنے یہ مطالبات لے کے بھی جا رہے ہیں. جو ہمارے امیجیٹ مسائل ہیں وہ امیجیٹلی ہم جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو. تو اس بار ایک تو اسی سلسلے کا تسلسل ہے. تو اس بار ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے یا کسی جو ریپریزنٹ کرتا ہے اس انسٹیٹیوشن کو، اس سے ایشورٹی لے کے اٹھیں کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر. وہ فوراً نہیں دیتے ایشورٹی، تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سٹنگ کی طرف بڑھ جائیں، جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اس چیز کو منظم کریں گے، مزید منظم کریں گے. اور یہ جو مارچ ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہماری ایک شروعات ہے. یہ اس دن ہمارا اعلان ہوگا. اس کے بعد جو اصل جدوجہد ہے وہ اس دن بھی شروع ہے. ہماری سٹنگ کی جیسے میں نے بتایا کوشش بھی ہے. اس کے بعد ہم اس سلسلے کو کنٹینیوڈ رکھیں گے. اس سلسلے کو ہم یونیورسٹیز تک لے کے آئیں گے، اس سلسلے کو ہم کلاس رومز اور اداروں تک لے کے آئیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جو پورے اور یہ شاید بات بتانا تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے کہ اس بار یہ اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ لاہور میں کس علاوہ اسلام آباد، کراچی، گھوٹکی، مظفر آباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، حیدرآباد، جامشورو، لارکانہ، گھوٹکی، مظفر آباد، راولا کوٹ اور بہت سے شہروں سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اب ایڈ ہو رہے ہیں اور وہ اپنے شہروں میں آرگنائز کر رہے ہیں. سو بیسیکلی یہ ایک ملک گیر ایک طلباء کی پاکستان کی تاریخ میں بہت ریئر چانسز ہیں جو اسٹوڈنٹس اس طرح سے نکلے ہیں. تو میری اپنے بات کے ساتھ ایڈ کرتے ہوئے کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو نے پچھلے سال یہ مارچ آرگنائز کرایا تھا، اس سال اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کرا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم 2 اور 3 نومبر کو کچھ 20 کے قریب 20 سے زیادہ آرگنائزیشنس کے ممبرز ملے تھے. ہمیں یونین سازی کا حق نہیں ہے، لیکن ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں، ہم کسی نظام کے بارے میں، کیونکہ کتنا بھی کوئی روک لے کتنا ہی روک سکتا ہے. تو اس طرح کی تنظیم موجود ہے. تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جس میں کلیکٹیو آواز اٹھائیں گے یونین سازی کے حوالے سے. تو اس سال یہ جو مارچز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، یہ ایک اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر کے اندر آ رہی ہیں. تو پھر یہ والی بات بھی کہ آگے ہم کیا کریں گے. ایک تو یہ ہمارے مطالبے نہیں، ہمارا حق ہے. مطلب یہ ایسوسیشن کی جو بات ہے نا، وہ ہمیں اجازت ہے اس چیز کی. ہاں آپ کہہ کے بات نہیں مانتے، آپ کہہ کے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ہم سوال کر رہے ہیں، پہلے تو سوال بھی نہیں ہو رہے تھے آپ سے، اور یہ سب کے سوال ہیں ان کے لیے. تو مطلب یہاں سے دیکھتے ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی آرگینک چیز ہے. ہم کوئی پلان کر کے کوئی پروپیگنڈا مشینری نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگیاں کا حصہ جو ہے باقاعدہ نکال کے زندگیاں جو اگر کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ادھار پہ چل کے یا جو بھی، ہم کوئی مطلب عجیب و غریب سے شوق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم زندگی جینے والے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق ہے ہمارا. پلیٹ فارم سے بس میں آخر میں اپنے جو اسٹوڈنٹ ساتھی جو مجھے سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہمارے ملک کو آمریتوں نے، یہاں کی جاگیرداری نے، یہاں کے انڈسٹریلسٹ نے، اور یہاں پہ جتنے وہ الیکٹیبل جو خاندان بیٹھے ہوئے ہیں نا بیسیکلی کچھ علاقوں میں، پھر آج کا ہمارا تعلیمی نظام بھی چند خاندانوں کے پاس ہے. اگر آپ اسے غور سے دیکھیں نا، اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں تو اب بڑی دیر بعد اس طرح کا مومنٹ آیا ہے کہ پورے ملک کے اسٹوڈنٹس جڑے ہیں اور بنیادی جو طلباء کے مسائل ہیں ان کے اوپر جڑے ہیں. تو یہ بات آپ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ ایک تاریخ ساز لمحہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے سروائیول کی بڑی بنیادی لڑائی بھی ہے. اس لڑائی کو آپ محسوس کرتے ہیں لیکن اب اسے ایکسپریس کرنا شروع کریں. آپ ہمارے لوگوں سے رابطہ کریں، ہمارے ساتھ جڑیں. جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو ہماری سیاست ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کے وہ سیاست بنائیں گے. ہمیں کوئی اوپر سے آرڈر نہیں آتے، ہم خود دوست سوچ کے بحث کر کے پھر کسی نتیجے میں غلطیاں بھی کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ اس بحث سازی کا حصہ بنیں، اس فیصلہ سازی کا حصہ بنیں، اور آئیں ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کو لیدر جیکٹس نظر آئیں، آپ کو یہ مطالبات نظر آنے چاہیے، آپ کو وہ لوگ نظر آنے چاہیے، ان کی سیاست اور ان کی جدوجہد نظر آنی چاہیے. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ جو اسٹوڈنٹ نوجوان ہیں ان کی مطالبات کو بھی ہم سمجھیں، ان کی بات کو بھی ہم سمجھیں، آپ کے سامنے لائیں. جو اعتراضات لوگوں نے اٹھائے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہم نے رکھے، ان کا بھی انہوں نے جواب دیا، اور معلوم تو یہی پڑتا ہے کہ طلباء آ رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے بس ایک چیز میں کہ
آخر میں سب کو دعوت ہے آنے کے لیے, اور محسن نے بھی بات کی اس چیز کے بارے میں, لیکن یہ کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے, ہم سب کی چیز ہے, ہمارے ہاتھ سے زیادہ نکل چکی ہے یہ چیز, تو یہ اس کو بنانا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ لکھ حاکم ڈاڈے نے پر خلقت اجنا ڈاڈی. Thank you so much for joining us.